حریت فکر، دلیل اور تحقیق کی بنیاد پر اسلامی فلسفہ حیات کی آبیاری کرنے والے سید ابوالعلا مودودی کے مسکن 5 ذیلدار کو ان کی یادوں سے مزین کیا گیا ہے۔ سید مودودی کی مطالعہ گاہ، ان کے زیر استعمال اشیاء، کتابوں پر ان کے قلم سے تحریر کردہ حواشی اور ان کی تحریکی اور ذاتی زندگی پر مشتمل تصویری تاریخ ان کے فکر کے وابستگان و محبان کے لیے کسی جذباتی تجربے سے کم نہیں۔ 2017 میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اس کو ایک ریسرچ سینٹر اور میوزیم کی شکل دی جائے۔ پروفیسر خورشید صاحب نے اس کا سنگ بنیاد رکھا تھا، اس کے بعد اس پہ کام کا آغاز ہوا تھا۔ یہ میوزیم 3 حصوں پہ مشتمل ہے۔ پہلا حصہ جو ہے وہ پکچر گیلری ہے، اس میں مولانا کی تصاویر ہیں، جس میں لوگوں کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہیں یا ان کی یادیں ہیں اور ان کے سفروں کی داستانیں ہیں، اور جو مختلف لوگوں کے ساتھ نشستیں ہوتی رہی ہیں۔ آپ اگر دیکھیں تو باہر جو لان تھا وہاں جو عصری نشست ہوا کرتی تھی، اس کی بھی ایک ہم نے بڑی تصویر لگائی ہوئی ہے تاکہ لوگوں کے ذہن میں وہ تصور پورے کا پورا ایک تصویر بن کر آ جائے کہ لوگ مولانا کے گرد کیسے جمع ہوتے تھے عصر سے لے کر مغرب تک۔ اچھا، دوسرا اس کا حصہ جو ہے وہ آرکائیوز کا ہے۔ آرکائیوز میں ہم نے مولانا کی ذاتی استعمال کی اشیاء بھی رکھی ہیں، جیسے ان کی شیروانی ہے، ان کے جوتے ہیں اور ان کے پین ہیں، ان کے ٹیبل کی چیزیں ہیں جو ان کی میز پہ لکھنے لکھانے کے حوالے سے تھی۔ شعبہ ہم نے وہ بنایا ہے کہ جس میں مختلف مذاہب، کمپیریٹیو ریلیجن اسٹڈیز کا شعبہ، جس میں مولانا نے ان کتابوں پہ باقاعدہ نشانات لگائے ہوئے ہیں، نوٹس لکھے ہوئے ہیں، حاشیہ آرائی کی ہوئی ہے۔ پھر تفہیم القرآن کا ایک ہم نے پورشن اس میں بنایا ہوا ہے کہ مولانا نے تفہیم القرآن لکھنے کے بعد اس کو روک نہیں دیا تھا۔ ان کا چونکہ مطالعہ مسلسل جاری رہتا تھا، اس کے نتیجے میں جب کوئی نئی چیز ان کے ذہن میں آتی تھی، کوئی نیا نقطہ سوچتا تھا یا قرآن و حدیث کے حوالے سے کوئی نئی چیز ان کے علم میں آتی تھی، وہ اس میں تبدیلی کرتے تھے۔ وہ اس تبدیلی کے ایک پوری تصویری کہانی وہاں پہ موجود ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا حصہ ہے جس پہ ہم اس وقت یہاں پہ کھڑے ہیں، یہ مولانا کی زندگی کی پوری داستان کی عکاسی کر رہا ہے۔ مولانا کی جدوجہد کی کہانی موجود ہے، مولانا کے حالات و واقعات موجود ہیں، ان کے گھر کی تصویروں سے لے کر ان کے اس مدرسے کی تصویر جہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، ان کی اسناد موجود ہیں، جن اخبارات میں انہوں نے کام کیا وہ اخبارات موجود ہیں۔ علامہ اقبال سے ان کی خط کتابت کا ذکر ہے۔ جی، مولانا مودودی کا جو ذاتی کمرہ ہے اس پہ ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ کمرہ بینہ ہی ویسا ہی رکھا جائے جیسا کہ وہ تھا۔ فرش جیسا تھا وہ فرش ہم نے کوشش کی ویسا بنائے۔ پیچھے جو آتش دان تھا فائر کے اس کے لیے آتش دان، وہ ہم نے ویسے کا ویسا ہی دوبارہ سے بنایا ہے۔ سائڈوں پہ جس طرح سے ان کی لائبریری تھی وہ لائبریری ہم نے ویسے کی ویسے ہی بنائی ہے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں ان کی زندگی کی پوری عکاسی کر رہی ہیں، ان کی پوری جدوجہد کی عکاسی کر رہی ہیں، اور اس سے ایک منظر ان کی زندگی کا پورا ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ سید مودودی میموریل محض تصویری نمائش اور تاریخی واقعات کے تحفظ تک محدود نہیں، بلکہ تحقیق اور مکالمے کے ایک فعال مرکز کے طور پر بھی کام کرتا ہے۔ ہم نے یہاں پہ ایک ریسرچ ایریا بھی قائم کیا ہے کہ جہاں پہ مولانا مودودی کے حوالے سے جتنی بھی کتابیں ہیں وہ بھی یہاں میسر ہوں گی۔ ڈیجیٹل لائبریری کا ہمارا پلان ہے کہ ہم یہاں پہ ڈیجیٹلی جتنا بھی اسلام کے حوالے سے کنٹینٹ ہے یا جتنا بھی اسلام مخالف کنٹینٹ ہے اور اس کا ہم جواب دے سکتے ہیں، وہ ڈیجیٹل کنٹینٹ بھی ہم یہاں پہ پرووائڈ کریں گے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ ہم نے ایک ڈیبیٹنگ سوسائٹی قائم کی ہے
جتنے بھی موجودہ دور کے کنٹمپریری چیلنجز ہیں ان چیلنجز کے حوالے سے ہم یہاں پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں، اسکالرس کو بلاتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو بلاتے ہیں، اور پھر اس کے سلوشن کے حوالے سے ہم اسٹریٹجیز ڈیفائن کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم نے اسی اکیڈمی میں اور اسی ٹرسٹ میں اسپیشل کورسز بھی ڈیزائن کی ہیں۔ منتظمین کے مطابق سید مودودی میموریل روایت اور جدت کے درمیان ایک پل کی مانند ہے، جہاں تاریخ اور تہذیب کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جاتا ہے۔